اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعد کے لیے 9واں حصہ، بعد کے لیے 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں یعنی جس درجہ کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح 10ویں سے کم اور آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا۔ کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا، بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارہ میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فردوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فردوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے۔ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائیں تو بہت غنیمت ہے، نفلیں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے ہو جائیں تو بہت کافی ہیں، لیکن ان کا بالکل پورا ادا ہو جانا کون سا سہل کام ہے کہ ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے، اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نفلوں بغیر چارہ کار نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاح سے آیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا، اور فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پوری کر دی جائے گی، اور پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طریقہ سے ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے اول اس کو نماز سکھائی جاتی۔